اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، زندگی کا سفر آسان نہیں ہوتا۔ ہم اپنی دعاؤں کے سہارے میں چلتے ہیں، کبھی کوئی بیماری، کبھی پریشانی، کبھی رشتوں کا دکھ تو کبھی دل کی خواہش، اور ان سب کے بیچ ہم اللہ کے در پر جا دستک دیتے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بہت مانگتے ہیں، بہت روتے ہیں، مگر جواب نہیں آتا۔ دل کہتا ہے شاید اللہ نے سننا چھوڑ دیا ہے، لیکن نہیں، ہمارا رب اپنے بندوں کو کبھی نہیں بولتا۔ وہ دیر کرتا ہے لیکن اندھیر نہیں کرتا۔ شاعر کہتا ہے، کسی کو شکایت ہے تیرے وعدوں سے، کسی کو شکایت ہے تیرے وعدوں سے، بس تیرا وقت ہماری جلدی سے مختلف ہے۔ طاہر کی حکمت۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 216 میں فرماتے ہیں، ترجمہ یعنی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں مگر تم نہیں جانتے۔ ہم انسان بڑے جلد باز ہوتے ہیں، ہمیں آج ابھی اسی وقت سب چاہیے، لیکن اللہ کی نظر تو ماضی، حال و مستقبل پر ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کون سا وقت، کون سی چیز اور کون سا شخص ہمارے لیے بہتر ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، وہ دے تو سمندر دے، نہ دے تو قطرہ بھی نہیں۔ وہ دے تو سمندر دے، نہ دے تو قطرہ بھی نہیں۔ اس کی عطا کا وقت ہی سب سے قیمتی ہے۔ یعنی اللہ دینے پہ آئیں تو سمندر عطا کر دے، اور نہ دے تو کچھ بھی نہ دے۔ ہمارے لیے تو اس کی عطا کرنے کا وقت ہی سب سے قیمتی ہے نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک کم سن بچے تھے، جنہیں ان کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کہ ان کے والد ان سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ چاند و ستارے انہیں سلام کر رہے ہیں، اس جلن کی وجہ سے ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، اور ایک قافلے نے انہیں کنویں سے نکال کے غلام بنا کر بیچ دیا۔ اب بہت سال جیل میں بھی رہے، لیکن جب وقت آیا تو وہ مصر کے بادشاہ کے خزانوں کے نگران بنے۔ اگر یہ سب جلد ہو جاتا تو شاید وہ عظیم منصب نہ ملتا، نہ وہ صبر کی مثال بنتے۔ اسی طرح دیکھیں تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں 13 سال تک ظلم سہتے رہے۔ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے گئے، ہر طرح سے تنگ کیا گیا۔ ہجرت کا حکم جلدی نہیں آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صبر، استقامت اور ایمان کی بنیاد پر تیار کر رہے تھے۔ جب وقت آیا تو مدینہ میں اسلام مضبوط قلعہ بن کر قائم ہوا۔ شاعر کہتا ہے، صبر کا پھل میٹھا اس لیے ہوتا ہے کہ یہ رب اسے خود پکاتا ہے۔ ہماری زندگی میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ ہم نوکری کے لیے اپلائی کرتے ہیں لیکن نہیں ملتی، کچھ ماہ بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ کمپنی دیوالیہ ہو گئی، رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، اور کچھ دیر بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ تو فراڈ تھے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کتنے اچھے طریقے سے ایسے لوگوں سے بچایا، سفر کا پروگرام بنتا ہے لیکن کسی وجہ سے نہیں جانے ہوتا۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ جس گاڑی یا جہاز میں ہم جانے والے تھے اس کا حادثہ ہو گیا ہے، تو ہم اللہ سے شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس میں نہیں تھے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ یہ سب اتفاق نہیں ہے، یہ رب کی دیر ہے جو اندھیر نہیں کرتا۔ طاہر کے فائدے۔ تیاری کا وقت۔ اللہ آپ کو مضبوط کرتا ہے تاکہ نعمت کو سنبھال سکیں۔ ایمان کا امتحان۔ صبر کرنے والوں کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ قدم بڑھانا۔ جب دیر سے ملتا ہے تو دل میں اس کی محبت اور شکر گزاری کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ دل سے عاجزی کے ساتھ دعا مانگیں، جیسے فقیر دروازے پر مانگتا ہے۔ اپنے لیے دعا کریں اور اپنی دعا کو نیکیوں کے ساتھ مضبوط کریں۔ صدقہ، نماز، معافی۔ اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں، یا اللہ اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں تو وہ دے جو میرے حق میں بہتر ہے۔ میرے پیارے سننے والوں، اگر آج آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو یقین رکھیں وہ رب آپ کو بھولا نہیں ہے، وہ آپ کے آنسو دیکھ رہا ہے، آپ کی آہ سن رہا ہے، اور جب وہ دے گا تو آپ کا دل کہے گا، واقعی میرا رب دیر کرتا ہے، اندیر نہیں کرتا۔ جب رب کی طرف سے جواب آئے گا تو تمہیں سمجھ آئے گی کہ دیر ہی اصل میں خیر تھی۔ آئیں مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ،
اے میرے رب، اے سب سے مہربان، ہم کمزور ہیں، جلد باز ہیں اور تیرے فیصلوں کی حکمت کو نہیں سمجھتے۔ یا اللہ ہمیں وہ صبر عطا فرما جو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ یا اللہ ہمیں وہ یقین عطا فرما جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور وہ توکل دے جو اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یا رب ہماری دعاؤں میں تاخیر ہو تو ہمیں شکوہ نہ کرنے دے، ہمیں صبر عطا فرما بلکہ ایمان دے، تیرے تاخیر میں ہی برکت ہے۔ ہمارے دلوں کو اتنا مضبوط کر دے کہ ہم تیرے فیصلوں پر راضی ہو جائیں، اور جب تو عطا کرے تو شکر کے آنسو بہائیں۔ یا اللہ ہمیں وہ سب دے جو ہمارے لیے بہتر ہو، چاہے وہ تاخیر سے ہی ہو۔ ہماری ہر دعا کا انجام خیر ہو، اور ہمارے لیے تیرے خزانے سے وہ رزق، وہ سکون عطا فرما جو خوشیاں عطا فرمائے، جو کبھی ختم نہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن پر پریس ضرور کریں تاکہ ہم ہدایت کے سفر کو ساتھ میں طے کر سکیں۔ شکریہ۔